بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 204 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 36 سے لے کر 38 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اپنے نور کو جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب ان آیات میں ہدایت والے گھروں یعنی مسجدوں اور ہدایت پانے والے بندوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ گھر ہیں جہاں سے اللہ کی ہدایت ملتی ہیں، اور ان گھروں میں ذکر اللہ اور تسبیح الہی کرنے والے بندے ہی رب تعالیٰ کے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ دوسرا تعلق یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں دنیاوی ہدایت کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں ہدایت اخروی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور ہدایت سے بندوں کے اعمال صالحہ، ذکر و تسبیح، نماز و زکوٰۃ تا عمر، پھر آخرت میں رب تعالیٰ کا فضل اور فضل سے جزائے اعمال ملتی ہے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں دونوں کا ذکر فرمایا گیا، ایک ایمانی عرفانی روحانی نور اور پھر دوسرا شجر مبارکہ سے جسمانی نور اور روشنی۔ اب ان آیات میں ان ایمانی و جسمانی نور کے دنیاوی اور اخروی فائدوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جسمانی فائدہ تجارت اور ایمانی فائدہ عبادت ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت تمیم داری انصاری صحابی ملک شام سے بہت سی قندیلیں، خوبصورت رسی کی لڑیاں، روئی کی بہت سی بتیاں، زیتون کا بہت سا تیل خرید کر لائے۔ یہ جمعرات کا دن تھا، رات کو 12 ربیع الاول تاریخ تھی، صبح کو جمعہ تھا۔ آپ نے اپنے غلام ابو الحزاب کو جو بہترین مخبر اور کاریگر تھا اس کی مدد کے لیے اپنے چند غلاموں کو فرمایا کہ ان رسیوں کی لڑیاں بنائیں اور ان کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قندیلیں لٹکاؤ اور قندیلوں میں یہ بتیاں اور زیتون کا تیل ڈالو، پھر بعد مغرب مسجد نبوی میں ہر طرف لٹکا کر سب قندیلوں کو روشن کر دو جو ساری رات روشن رہیں۔ بوقت مغرب ایسا ہی کیا گیا جس سے مسجد نبوی شریف بقعہ نور بن گئی۔ جب آقائے کائنات حضور اقدس نماز مغرب کے لیے تشریف لائے تو مسجد نبوی شریف کا یہ چراغاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ چراغاں تمیم داری نے کیا ہے۔ نبی کریم نے ان کو بہت سی دعائیں دی اور فرمایا کہ تم نے اسلام کو روشن کر دیا، اللہ تمہاری دنیا و آخرت منور فرمائے گا۔ اور بعد نماز مغرب اس بشارت نبوی کی تائید میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئیں، گویا یہ جشن عید میلاد النبی کا پہلا چراغاں تھا جو مسجد نبوی شریف میں نبی کریم اور صحابہ کی موجودگی میں ایک صحابی نے کیا اور نبی کریم سے دعائیں اور بشارتیں وصول کی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ اور ان گھروں میں
اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ ان کی تعظیم کی جائے، اور ان میں اس کی توحید کے ساتھ اس کا نام لیا جائے۔ فی بیوت ان کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ آنے والے یسبحو کے متعلق ہے۔ یسبحو کی یا کے فتح اور کسرہ کے ساتھ، اور یسبحو کے معنی یصلی کے ہیں۔ یسبحو کی قرات کے حوالے سے ذکر کر کے کہ یا کے فتح کے ساتھ بھی ہے اور کسرہ کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا معنی یصلی ہے۔ فیہا بالغدو، صبح کے وقت، اور غدو مصدر بمانے غدوات کے ہے، یعنی تڑکے تڑکے، صبح صبح، والآصال، اور شام کے وقت زوال کے بعد۔ الرجال یسبحو کا یہ فاعل واقع ہو رہا ہے با کے کسرہ کی صورت میں، اور اگر با کے فتح کے ساتھ ہو تو لہو میں ہو ضمیر اس کا نائب فاعل ہوگی، اور رجال فعل مقدر کا فاعل ہوگا، اور سؤال مقدر کا جواب ہوگا۔ گویا سوال کیا گیا کون تسبیح کرے، تو جواب دیا گیا رجال لا تلہیہم، ایسے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے، اقامت صلاۃ سے اور ادائے زکوٰۃ سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ ہی انہیں فروخت غفلت میں ڈالتی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ اقام الصلاۃ کے اقام کے آخر سے ہا کو حذف کر دیا گیا ہے تخفیفاً، اصل میں اقامہ تھا۔ یخافون یوما تتقلب تضطرب فیہ القلوب والابصار، وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں خوف کی وجہ سے مضطرب ہوں گے، قلوب نجات اور ہلاک کے درمیان مضطرب ہوں گے، اور آنکھیں دائیں بائیں جانب مضطرب ہوں گی، اور وہ کوئی دن اور نہیں ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ لیجزیہم اللہ، اور وہ اس لیے ایسا کریں گے تاکہ اللہ رب العزت ان کے اچھے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے، یعنی اعمال کا ثواب۔ اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پر احسن یہ حسن کے معنی میں ہے، اور ان کو اپنے فضل سے اور بھی اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یقالو، کہا جاتا ہے فلاں بے حساب خرچ کرتا ہے، یعنی خرچ میں اس قدر فراخی کرتا ہے کہ گویا وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کا حساب ہی نہیں کرتا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ حکم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ گھروں کے بارے میں کہ یہ عزت و رفعت دیے جائیں اور ذکر اللہ ان میں کیا جائے، اس کے نام پاک کا تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل اور صلاۃ و سلام سے، اور رسول اللہ کا ذکر بھی در حقیقت اللہ ہی کا ذکر ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کے 3 قسم کے گھر ہوتے ہیں۔ اس صورت میں تینوں قسم کے گھروں کے شرعی احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ رہائشی گھروں کے شرعی احکام پچھلی آیات میں نازل فرمائے، یعنی اب یہاں پر فی بیوت آذینہ سے مراد دنیا بھر کی تا قیامت مسجدیں ہی مراد ہیں۔ احادیث مقدسات میں بھی مسجدوں کی بہت سی شانیں بیان فرمائی گئی ہیں، جیسا کہ فرمان نبوی ہے المساجد بیوت اللہ، اور ایک اور حدیث میں ذکر فرمایا کہ جس نے اللہ کی مسجد بنائی زمین پر تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اور ایک اور حدیث مقدسہ میں ہے جس نے دوبر دین کی پابندی کی مسجد میں جا کر اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ ایک حدیث مقدسہ میں ہے آقا نے فرمایا جو شخص صبح و شام مسجد میں جا کر دین کی تعلیم سیکھے یا سکھائے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ پا جاتا ہے۔ آذینہ کا معنی حکم فرمایا اور ترفعو کا معنی تعظیم ہے۔ قرآن مجید میں 4 قسم کی رفعتیں اور بلندیاں ذکر ہوئی ہیں، ایک جسمانی بلندی اور دوسری رفعت ذکرہ اور تیسری رفعت تعمیری اور چوتھی رفعت افضلیت۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، رب تعالیٰ نے
مساجد کو چاروں رفعتیں دینا مسلمانوں کا فرض قرار دیا ہے کہ ہر مسجد کو 9 قسم کی بلندی دی جائے، تمام گھروں سے زیادہ مضبوط ہو، زیادہ بلند ہو، زیادہ خوبصورت ہو، زیادہ سجاوٹ والی ہو، زیادہ پاکیزہ ہو، زیادہ عزت والی ہو، زیادہ ذکر اللہ اور ذکر رسول والی ہو، سب سے زیادہ معطر ہو، منور بنائی جائے ہر بستی اور ہر علاقہ میں۔ بتا رہے ہیں کہ یسبحو یہ فتح کے ساتھ بھی ہے اور کسرہ یا کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے، اور بیوتن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ آنے والے یسبحو کے متعلق ہے، اور الغدو کے بارے میں بتا گئے کہ یہ غدوات کے معنی میں ہے اور مصدر ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ ایسے مرد بھی ہیں جو دن رات صبح و شام مسجدوں میں ہر طرح کا خوب اچھے طریقے سے قلبی محبت سے اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، بلند آواز سے بھی، آہستہ بھی، سری بھی، سانسوں میں بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، حلقوں میں بھی، صفوں میں بھی، یعنی وہ ہر جگہ رب تعالیٰ کا ہی ذکر کرتے ہیں، اعتکافوں میں بھی، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، پھر زوال آفتاب سے رات تک، ایسے ذوق ایمانی، شوق رحمانی، عشق کبریائی، محبت مصطفی سے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ دنیا کی کوئی تجارت، کوئی بیع نہ ذکر اللہ سے غافل و سست کرتی ہے، نہ 5 وقتہ نمازوں کے قائم کرنے سے روکتی ہے، نہ سالانہ زکوٰۃ کے حساب و کتاب کی ادائیگی سے دنیاوی مشاغل انہیں روک سکتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یسبحو کا معنی ہے پرخلوص عبادت اور تلاوت، اور غلو کا معنی ہے سحر سے صبح تک، اور آصال کا معنی ہے بعد زوال، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد۔ احادیث مقدسہ میں ہے کہ 5 نمازوں کے لیے گھر سے وضو کر کے جانے والے کو حج کا ثواب ہے، اور دیگر عبادات کے لیے گھر سے وضو کر کے جانے والے کو عمرے کا ثواب ہے۔ اندھیرے میں، بارش میں یا سردی میں مسجد کی طرف چلنے والوں کو قبر و حشر میں نور ہے، انتظار نماز میں رہنے والوں کو، مسجدوں میں ہی بیٹھنے والوں کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ الرجال ان سے یہ وضاحت ہوئی کہ مسجدیں صرف مردوں کی عبادت گاہ ہیں، عورتوں کی اصل عبادت گاہ ان کے رہائشی گھر اور گھروں کے کمرے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اتنی عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت کے باوجود وہ پاک باز بندے قیامت کے اس ہولناک دن سے ڈرتے ہیں جس دن نافرمانوں کے دل اچھل کر گلوں میں اٹک جائیں گے اور دہشت سے آنکھیں نیلی ہو کر اوپر کو چڑھ جائیں گی، اور دل اس اندیشے سے دھڑکیں گے کہ نامعلوم ہمارا انجام کیا ہوگا، نامہ اعمال پتہ نہیں کس ہاتھ میں دیا جائے گا، حساب میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی، کیا پتہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی، ہم کو شفاعت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور ان پاکیزہ بندوں کی عبادت، ریاضت، خشوع و خضوع، ذکر اللہ، تسبیح و اقام ایتاء زکوٰۃ اس لیے ہے کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تاکہ جزا عطا فرمائے اللہ ان کو ان کی اعمال صالحہ کی مقدار وجوبی میں، وہ اعمال جو انہوں نے اپنی اس حیات دنیاوی میں کیے ہیں، یا 10 گنا ثواب دے کر یا اس سے بھی زیادہ اچھا ثواب دے۔ احادیث مقدسہ میں احسن کی 5 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت کسی مومن کو ایک کا بدلہ اس نیکی جیسا 10 گنا ثواب دینا، اور دوسری تشریح اس کی گئی کسی کو زیادہ اچھا، اور تیسری کسی کو 7 گنا ثواب دینا، اور چوتھی تفسیر یوں کی گئی کسی کو ثواب اعمال کے علاوہ بھی فضل و کرم کا انعام، اور 5ویں صورت کسی کو اعلیٰ مقام عطا کر دینا۔ ایسا احسن کہ آج دنیا میں نہ کوئی آنکھ دیکھ سکے، نہ کوئی عقل سوچ سکے، نہ کوئی دل تصور کر سکے۔
اور اللہ تو دنیا میں بھی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اس کی دنیاوی عطا کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ فی بیوت ان کے متعلق میں 4 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا اس کا تعلق آزینہ سے ہے اور یہ متعلق مقدم ہے، اور بعض نے کہا اس کا تعلق یسبحو سے ہے اور یہ متعلق مقدم ہے، اور بعض نے کہا اس کا متعلق یوقادو ہے، اور بعض نے کہا اس کا متعلق پوشیدہ فعل یسبحو ہے۔ بیوتن کی مراد میں 5 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا بیوت سے مراد دنیا کی تمام مسجدیں ہیں، بعض نے فرمایا اس سے مراد وہ 4 مسجدیں ہیں جو انبیاء کرام نے بنائی ہیں زمین پر، جس میں مسجد حرم کعبہ ہے جس کو ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کیا، دوسری مسجد بیت المقدس ہے، تیسری مسجد قباء ہے، مسجد نبوی شریف ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد صرف بیت المقدس ہے، اور بیوت کو جمع فرمانا اس کے مختلف حصوں کی وجہ سے ہے، اور بعض نے کہا بیوت سے مراد تا قیامت مسلمانوں کے گھر ہیں جن کو مسجدوں کی مثل استعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں گھروں کو بت خانہ اور قبرستان نہ بناؤ، اور بعض نے کہا بیوت سے مراد صحابہ کرام کے گھر ہیں۔ ترفعو کے معنی میں 4 قول ہیں، بعض نے مزین کی جائیں، بعض نے کہا عبادت سے آباد کی جائیں، بعض نے کہا تعظیم کی جائیں، اور بعض نے کہا تعمیر میں بلند رکھی جائیں۔ یسبحو کی قراءت میں 3 قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں یسبحو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، اور بعض کی قراءت میں یہ فعل مضارع مجہول ہے، اور بعض کی قراءت میں تسبحو ہے۔ صلاۃ کے معنی میں 2 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا ہر قسم کی نماز، اور بعض نے کہا کہ صرف فرض نماز، واجب سنت نفل اس میں داخل نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے معنی میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا سالانہ فرضی زکوٰۃ، اور بعض نے کہا ہر قسم کا فرضی واجبی نفلی صدقہ، اور بعض نے کہا زکوٰۃ سے مراد پرخلوص اطاعت ہے۔ تتقلب فیہ القلوب والابصار کے معنی میں 4 قول ہیں۔ بعض نے کہا بروز قیامت صرف کفار کے دل اور آنکھیں بگڑیں گی، بعض نے کہا کفار و فساق دونوں کی، بعض نے کہا ہر انسان کے دل گھبرائیں گے، آنکھیں پتھرائیں گی، اور بعض نے کہا تتقلب کا معنی صالحین کے دل مشاہدہ دیدار الہی سے مسرور ہو کر جھومیں گے۔ لیجزیہ کے متعلق 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا تعلق یسبحو سے ہے کہ اس کی وجہ سے جزا ملے گی، اور بعض نے کہا اس کا تعلق لا تلہیہم سے ہے، یعنی لا تلہی کی وجہ سے جزا ملے گی، اور بعض نے کہا اس کا تعلق یخافون سے ہے، یعنی خوف الہی کی وجہ سے ان نیک بندوں کو اللہ رب العزت جزا عطا فرمائے گا۔